رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر نصیحت مانگا کرتے تھے، اور ہمارے نبی لوگوں کے حالات سے خوب واقف تھے، ان کی کمزوریوں اور کیفیت کو دیکھ کر نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے ہم غور کریں، شاید ان میں سے ہر ایڈوائس کی ہمیں ضرورت ہو۔ ایک دفعہ سفیان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پلیز مجھے ایڈوائس دیں۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، اے سفیان اللہ پہ ایمان لے کے آؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ۔ اور جب رسول اللہ نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجنا تھا، اور کیا ہی خوبصورت نصیحت کی، فرماتے ہیں یا معاذ اتق اللہ حیث ما کنت، اے معاذ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تم جہاں کہیں بھی ہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اور جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے نیکی کر لینا، وہ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اور پھر ایک صحابی آتے ہیں، ایڈوائس مانگتے ہیں رسول اللہ سے، اور بہت ہی پاورفل ایڈوائس دی رسول اللہ نے۔ فرماتے ہیں عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے منہ موڑ لو۔ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ، اور میں تمہیں لالچ سے خبردار کرتا ہوں، کیونکہ جس شخص کے دل میں لالچ ہے وہ ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بندہ چاہے جتنا مرضی امیر ہو جائے، اگر وہ تب بھی لوگوں کی طرف دیکھے، ان کے مال کی طرف، حقیقت میں وہ غریب ہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَأَنْتَ مُوَدِّعٌ، نماز ایسے پڑھنا جیسے کہ وہ تمہاری آخری نماز ہو۔ وَإِيَّاكَ وَمَا يَعْتَذِرُ مِنْ، کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کے کہنے کے بعد تمہیں ریگریٹ ہو، تمہیں پچھتاوا ہو کہ کاش میں یہ بات نہ کہتا۔ اور صحابہ اکرام کو جب یہ وصیتیں دی جاتی تو کیسے عمل کرتے؟ ابو امامہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو رسول اللہ نے کہا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو امامہ تم روزہ رکھا کرو کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے اس دن کے بعد کبھی بھی دن کے وقت ان کی گھر سے کھانے کا دھواں نظر نہیں آیا۔ آج لوگ ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹپس لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم he guided us in every possible way because he cared about us۔ صلوات ربی و سلام علیہ۔